أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ آلاف التحیت و ثناء، لہٰذا ہم ابتدا میں مولا کے نام سے توسل کرتے ہیں بالخصوص مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایها السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام زین العابدین علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعرہ صلوات. سورہ احزاب کی 23ویں آیت کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ احزاب کو سورہ ولایت بھی کہا جا سکتا ہے. 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہی آیت تطہیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی سورے کی 56ویں آیت آیت درود ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اسی سے اگلی آیت نمبر 57 وہ آیت لعنت و براءت ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ خدا خود ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور اسی سورے میں آیت نمبر 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. آواز آ رہی ہے اب تک واضح؟ وہاں آخر تک آواز آ رہی ہے؟ پر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صل علی محمد. اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اللہ کے سامنے جھک جانے والے مرد اور جھک جانے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور ذکر کثیر کرنے والی عورتیں، اس ایک آیت میں انسان کے جسم کے 3 اعضاء پر بات کی ہے، زبان پر، شکم اور زیر شکم. ان 3 کی اگر انسان حفاظت کر لے تو اعد اللہ لہ مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے اس کے لیے مغفرت بھی رکھی اور اجر عظیم بھی رکھا ہوا ہے. زبان کی حفاظت کرے، شکم کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، حرام سے بچا لے. تو جو 10 صفات بیان کی گئیں ان 10 صفات کا تعلق ان 3 اعضاء سے بنتا ہے. یہ سورہ احزاب ہی کی آیت ہے. اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ نہ کسی مومن کے پاس ہی حق ہے نہ مومنہ کے پاس ہی حق ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی شے کے بارے میں فیصلہ سنا چکے ہوں تو وہ اپنے اختیار کا استعمال کرے. سبحان اللہ. پھر سے سن لیجیے گا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. یوزولی قرآن کریم میں جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مذکر کے صیغے سے ہوتا ہے، اس میں مومنات خود بخود شامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں مومنات یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایمان والے مردوں سے بات ہو رہی ہے تو ہم تو شامل ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام. لیکن یہاں اتنا اسپیسیفک اللہ نے بیان کیا وما كان لمؤمن. اگر مومن ہوتا تب بھی ہم قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تمام صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے، مرد ہو یا عورت ہو. لیکن نہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ، قضا کہتے ہیں فیصلے کو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کسی امر کے بارے میں آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اس میں اپنے اختیار کو استعمال کریں. کسی مومن مومنہ کے پاس یہ حق نہیں ہے. امام علیہ السلام فرض کیجئے کہیں کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ، کہ اے حسین عاشور کے دن جیسا کوئی بھی دن نہیں، تو میں کہوں کہ ہر دن عاشور کا دن ہے. یہ اپنا اختیار استعمال کرنا امام کے حکم کے مطابق. خیر آگے بڑھاتا ہوں موضوع کو. اچھا ایک بات ہے جو بڑی تعجب آور ہے، جن کے ماں باپ موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں حیات عطا فرمائے صحت سلامتی کے ساتھ. تمام والدین کی صحت سلامتی خیر و عافیت کے لیے آپ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا پہلے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. فرض کیجئے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ایک دن ہوا ہے. اگر میں اس سے کہتا پھروں کہ تمہارا باپ روز مرا ہے، تو اس کے لیے اچھا ہے، اسے تکلیف ہوگی؟ روز مرتا ہے تمہارا باپ. کبھی اس پہلو سے بھی سوچئے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بات واضح ہو رہی؟ ذرا بہت غور فرمائیے گا. تو فرمایا کہ اگر اللہ اس کے رسول کسی شے کے بارے میں فیصلہ سنا دے تو اپنے اختیار کو استعمال کرے، یہ اجازت نہیں ہے. اب ذرا جس آیت کو میں نے پڑھا ہے نا آپ کے سامنے، اس میں کردار سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پوری طرح جھلکتا ہے. عجب آیت ہے یہ. اور یہ وہ آیت ہے کہ جو بار بار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے روز عاشور. جب شہیدوں کے لاشوں پر جاتے تھے تو یہ آیت ارشاد فرماتے تھے. اور یہ آیت یہ ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے لیا تھا. ذرا غور فرمائیے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک بہت اہم پہلو ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کم ڈسکس ہوتا ہے، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے لیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو گزر گئے اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہو گئے. ومنہم من ينتظر، کچھ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں.
وما بدلوا تبدیلا، لیکن جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے عہد الہی کو تبدیل نہیں کیا. کیا کہنے. یزید چاہتا یہ ہے کہ کربلا میں خانواد رسالت کے ساتھ وہ مصائب کا سلسلہ اور مظالم ہو جائیں کہ پھر کوئی کربلا کے بعد قال رسول اللہ سند کے ساتھ کہنے والا باقی نہ بچے. ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سند کے ساتھ کوئی رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنے والا باقی نہ بچے. اور یہ امام سید الساجدین ہے 35 سال تک. امام کے شاگرد بہت کم ہے، مظلومیت امام ہے. آپ کو امام کے شاگرد 35 سال کے زمانہ امامت میں 5 ملیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ کہاں ہے سید الساجدین کے اصحاب میدان محشر میں، تو 4 لوگ آئیں گے. یحییٰ ابن ام طویل، یہ نام بھی شاید بچوں کو پتا نہ ہو. یحییٰ بن ام طویل، ان میں سے ہر ایک وہ ہے کہ جو فقط امام کی حدیث کو سن کے آگے بیان کرنے والا ہے. اتنا اہم ہے یہ کام، ذرا ذہن میں رکھیے گا. ابو خالد کابلی، سعید ابن مسیب، کئی سعید ابن جبیر کا نام لکھا ہوا ہے، اور ابو حمزہ ثمالی، ثابت ابن دینار. ان کے علاوہ آپ کو امام علیہ السلام کے اصحاب ملیں گے نہیں. شاگرد نہیں ہیں، بس یہی شاگرد ہیں. لیکن ان تک امام علیہ السلام نے جانتے ہیں کس طرح سے رسول اللہ کی احادیث، مولا علی علیہ السلام کی نصوص، امام حسن علیہ السلام کے ارشادات، امام حسین علیہ السلام کے احکام، سیدہ سلام اللہ علیہا کے دعائیں اور خطب، ان سب کو ایسے محفوظ رکھا امام زین العابدین علیہ السلام کہ ایسے اسے پہنچایا آگے کہ اگر سن 256 ہجری میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام بیان فرمائیں اپنے جد رسول اللہ کی حدیث کو، تو وہ سلسلہ سند میں ذکر کریں گے کہ میں نے سنا سلسلہ سند میں علی بن حسین سے. سبحان اللہ، کیا کہنے. یعنی مولا علی بن حسین علیہ السلام کا نام لیے بغیر رسول اللہ تک حدیث پہنچتی نہیں. لہٰذا نہج البلاغہ کے خطبوں کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کے خطبے کے راوی امام زین العابدین علیہ السلام ہے. حتیٰ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے راوی زندان دربار شام میں امام زین العابدین علیہ السلام ہے. یعنی پنجتن کی آخری نشانی بن کر رہے اور اپنے دین اور اپنی شریعت کو اس طرح سے پہنچایا کہ سینکڑوں لوگوں کا ہجوم ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جو امام کے ساتھ چل رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا آج ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کہ دیکھو سید سجاد نے جب راستے میں تھے تو نمازیں پڑھی تو ہماری طرح نماز پڑھی تھی، تمہاری طرح نہیں پڑھی. کوئی ایک تو ہوتا جو یہ کہتا کہ سید ساجدین نے تو ہاتھ باندھ کر کے پڑھی تھی، تم کھول کے کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں. بڑے بڑے راوی طاؤس یمانی موجود ہیں، حسن بصری موجود ہیں اس زمانے میں، کوئی ایک بھی راوی ایسا نہیں. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری طریقے سے باقی رکھا، تنہا اہل بیت کی فرد بن کر. اس لیے امام کا لقب ہے آدم آل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت آدم آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب یزید یہ سوچ رہا ہے کہ اب کربلا میں ان کا خانوادہ ایسے اجڑ گیا کہ آباد نہیں ہوگا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نانا کی شریعت کو بھی بچاؤں گا اور اس خانوادے کو بھی بچاؤں گا، اور انا اعطیناک کل کوثر کی عملی تفصیل دکھلائی امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ میں بچاؤں گا اور میں اس خانوادے کی بھی حفاظت کروں گا، اس کے پیغام کی بھی حفاظت کروں گا. یہاں تک کہ یعنی آدم علیہ محمد امام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ابا عبداللہ الحسین رخصت آخر میں کہیں کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، کہ اے بیٹا زین العابدین اس وقت مردوں میں خیام میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں بچا ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام بھی شہید ہو جائے تو مردوں میں فقط ایک امام زین العابدین علیہ السلام بچیں. آدم علیہ السلام سے چونکہ نسل بشریت چلی ہے اس لیے انہیں آدم کہا جاتا ہے. آل محمد کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے آگے بڑھی، ورنہ کوئی بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے جو کم معروف ہے، آدم آل محمد. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. حسین منی وانا من حسین. شبیر امام حسین علیہ السلام
کا جو بیٹا ہے گویا رسول اللہ کا بیٹا ہے. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ابن محمد پدر محمد سلام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی امام زین العابدین السلام آدم آل محمد ہے. انا اعطیناک الکوثر پورا ہوتا ہے امام زین العابدین السلام پر آ کر. اور پھر وہ سلسلہ جب آگے بڑھا، دیکھیے میں نے جو بات کی نا، ایک فقہ کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کیا تھا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا. آج تک کوئی امام علیہ السلام کے حوالے سے کسی بھی سفر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے کوئی اس طریقے سے نماز پڑھی ہو کہ جیسے ہم آج نہیں پڑھ رہے. کو ہمیں نیچا دکھانے کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. امام مالک ان کا فتویٰ تھا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی فقہاء ہیں ان میں سے کوئی بھی مدینے والا نہیں ہے، صرف میں مدینے والا ہوں. اور میں نے مسجد النبوی میں اہل مدینہ کا طریقہ دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، اور تمام فقہاء نے ان کے استدلال کو قبول کیا. امام مالک نے رسول اللہ کو براہ راست دیکھا نہیں، فقط اہل مدینہ کے طریقہ کار سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ رسول اللہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. جو فقط مدینہ والوں کی روش کو دیکھ لے اس کا فتویٰ تو قبول کر لیتے ہو، اور جو خود محمد کی اپنی اولاد ہو. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری اولاد علی علیہ السلام سلام. اللہم صلی علی. تو چاہے اصول ہو، چاہے فروع ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مناسک حج ہو، مواریث ہو، بابدیات ہو، جو آپ کو امام علیہ السلام کی حدیث ملے گی. آج دنیا امام محمد باقر کو فقہ کا امام مانتی ہے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ اپنے بابا علی بن حسین سے سنا ہے. تو فقہ جعفری فقہ باقری بنی، اور فقہ باقری فقہ امام زین العابدین بنی. یہ تسلسل فقط ایک امام زین العابدین ہے درمیان میں، لہٰذا آدم آل محمد. میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا تھا کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی تحقیق کرے اور محقق آئے اور ان کی سوانح حیات کو لکھے، مسند امام زین العابدین علیہ السلام کو لکھے کہ امام کا نام سند میں کہاں کہاں آتا ہے، معراج کے بارے میں کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیا فرمایا، اپنے جد کے بارے میں کیا فرمایا، اپنے بابا کے بارے میں کیا فرمایا. مسند امام زین العابدین السلام کو کوئی لکھے اور امام کی سوانح حیات کو لکھے، تو انہوں نے کہا آپ جانتے کتنی جلدیں بنیں گی؟ کہا کم از کم 100 جلدیں بنیں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس میں پھر سلسلہ آئے گا امام علیہ السلام کی اپنی اولادوں کا. یہاں زیدی سادات کا پورا ایک سلسلہ ہے، پھر مرعشی سادات کا سلسلہ ہے. آپ کو یہ سوال کرے کہ جناب یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کیسے ہو گیا؟ تو پھر وہ گواہی دیں گے کہ جب مرعشی سادات انہیں گرفتار کیا گیا اور ان پر مظالم ڈھائے گئے، تو ایک وقت وہ آیا کہ قاضی نور اللہ شوستری مرعشی بھی جب تختہ دار پر پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام کا نام لے کر اپنے جد کے فرامین کو بیان کرے وہاں پر. تو یہ سب سنت اور سیرت سید سجاد علیہ السلام میں آئے گا. تو امام علیہ السلام نے وہ عجب زندگی گزاری. مصائب میں اس طرح سے ہے کہ سورہ الحمد پڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے اس پورے قافلے کو حوالے کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیو عابد سے یہ پیغام میرا بعد سلام. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے مرثیہ لکھا، نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، کہیو عابد سے یہ پیغام میرا بعد سلام، غش تھے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام. غضب کا مصرع ہے یہ. نہ غش تھے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام. اب میں شاید ہو سکتا کہ الفاظ میں کچھ تردد ہے میری اپنی جانب سے کہ نہ گھبرائیو، قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو اے گلفام، صبر و کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام. سبحان اللہ.
پھر امام حسین علیہ السلام گویا پیغام دے رہے ہیں کہ ناؤ منجدھار میں ہے شور طلا تم جانو، ناؤ منجدھار میں ہے شور طلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو۔ سبحان اللہ، اب میں جا رہا ہوں، اب تم ہو ایسے ہی سجاد۔ تو ناؤ منجدھار میں ہے شور طلا تم جانو، یعنی اب پہلے اندازہ لگاؤ کفر کی طاقت کا، ایسے ہی سجاد، شور طلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ اب آپ نے جب کفر کی طاقت کا اندازہ لگا دیا تو حق کو اتنا وزنی کر دو اے سید سجاد کہ کفر اس کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے سید سجاد کہ تمہیں کہاں خطبہ دینا ہے، تمہیں کہاں خاموشی اختیار کرنی ہے، کہاں تمہیں دعاؤں کا سہارا لینا ہے، کہاں تمہیں حقوق کو بتلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام سے جو 5 اہم ترین کانٹینٹس ہم تک پہنچے، جس پہ میں نے اشارہ کیا تھا ایک موقع پر کہ صحیفہ سجادی امام سے پہنچی ہم تک، رسالۃ الحقوق امام سے پہنچے ہم تک، زیارت امین اللہ امام سے ہم تک پہنچی، دعائے ابو حمزہ ثمالی، دعائے ابو حمزہ ثمالی میں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا عدو جو شیطان ہے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ ہیں، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا معاف نہ کیا، پہلے امام کہتے ہیں اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا عدو وہ راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا، اور تیرے حبیب رنجیدہ ہو جائیں گے، اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا عدو وہ ناراض ہو جائے گا اور تیرے حبیب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، اور تو اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ تو اپنے عدو کو راضی کر لے اور اپنے حبیب کو ناراض کر لے، لہٰذا اس خاطر مجھے معاف فرما دے۔ امام ابو زین العابدین السلام ابو حمزہ ثمالی کے ذریعے سے ہمیں مناجات کا طریقہ سمجھا رہے ہیں اور طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ عظمت امام زین العابدین السلام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد۔ اور امام کا وہ عظیم الشان خطبہ کہ جو امام نے دربار شام میں دیا، تو یہ وہ سارے مفاہیم تھے کہ جو ہم تک پہنچے امام زین العابدین السلام کے ذریعے سے۔ پھر آخری بات کہہ کے میں مزید مسائل پہ جا رہا ہوں کہ ایک طریقہ جو امام علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام کے جو غلام تھے وہ امام کے ساتھ 1 سال رہتے تھے۔ یوزولی امام علیہ السلام کے لیے مشکل تھا کہ وہ مدرسہ بناتے ہیں، لہذا امام علیہ السلام کے جو غلام تھے وہ 1 سال امام کے ساتھ رہتے تھے، امام اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے انہیں۔ اب 1 سال میں وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا ہوتا تھا کہ امام رجب میں کیا کرتے تھے، شعبان میں کیا کرتے تھے، رمضان میں کیا کرتے تھے، امام حج کے موقع پہ کیا کرتے تھے، سفر حج پہ کیسے جاتے تھے، اپنے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے تھے۔ 1 سال تک امام اسلام کو دیکھ چکا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب امام سے آزاد کرتے تھے تو فقط غلام آزاد ہو کے نہیں آتا تھا، وہ مبلغ امام زین العابدین علیہ السلام بن کر معاشرے میں جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، عظمت تبلیغ کا طریقہ ہے۔ امام علیہ السلام صلوات اللہم صل علی ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ مدینہ میں شدید قحط تھا اور ایک شخص نے دیکھا کہ میں نے امام زین العابدین السلام کے گھر سے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام نکلا اور وہ نکل کر گیا جنت البقیع کی طرف، اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کیا اور اس نے سجدے سر نہ اٹھایا جب تک کہ بارش نازل نہ ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے کہا کہ پروردگار میں حجت خدا کا غلام ہوتے ہوئے تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو بارش نازل کر۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آ گیا تو وہ شخص جو یہ دیکھ رہا تھا منظر، وہ آیا امام زین العابدین السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ میں آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایک غلام لینا چاہتا ہوں، اور امام علیہ السلام نے جو امام کی خدمت گزار تھے انہیں سامنے کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ میں فرزند رسول اس غلام کو چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے حکم پر اس کے کہنے سے بارش ہوئی ہے۔ زمانہ کیا سمجھے گا کن فیکون کی منزل کو؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام زین العابدین اسلام کے غلاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اثر دیا ہوا تھا ان کی زبان میں کہ اگر وہ دعا کریں تو شدید قحط کے زمانے میں بارش نازل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت امام نے کہا کہ کیا تم ساتھ جانا چاہتے ہو اس کے؟ اور اس نے دعا کی کہ پروردگار بس میری جتنی زندگی گزری تھی تو میں چاہتا تھا کہ میں فرزند خدا، فرزند رسول، حجت خدا ان کے ساتھ زندگی گزاروں، تو بس میں چاہتا تھا کہ پروردگار اس در سے جدا نہ ہو، تو مجھے اس در سے جدا نہ فرما۔ اور اس نے ابھی دعا ختم نہیں کی تھی کہ اس کی روح قبض سنسری سے پرواز کر گئی۔ تو ایک یہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ تھا، بالکل امام زین العابدین علیہ السلام کا، کہ وہ پہنچاتے تھے مختلف جگہوں پر اپنے غلاموں کو اس ذریعے سے،
اور وہ طریقہ اور روش دیکھ چکا ہوتا تھا امام زین العابدین السلام کی، لہٰذا وہ امام علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں تبلیغ کیا کرتا تھا کہ امام کیسے زندگی گزارتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام اور ہر امام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ غریبوں اور بیواؤں مسکینوں میں جا کر تقسیم کیا کرتے تھے، اس طرح سے دوشہ زندگی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جو وصول کرنے والے ہوتے تھے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ امام زین العابدین السلام ہمیں دے کر گئے۔ وہ تو امام کی جب شہادت ہو گئی اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اچھا وہ جو سلسلہ تو آنا بند ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام آتے تھے مختلف جگہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں آپ تک فتویٰ بھی پہنچا مختلف مراجع کا، آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ پہنچا کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں امام سے 2/3۔ تو بہرحال اس فتوے کے لیے اپنی جو کلیریفیکیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سہم امام سے متعلق ہے۔ ایک تو مثال کے طور پر بہت سادہ سی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر 1800 آپ کا خمس ہے تو 900 سہم امام ہو گیا، 900 سہم سادات ہو گیا۔ سہم سادات تو آپ نے سادات مستحقین ہی کو دینا ہے، اس میں وہ سیلاب زدگان والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ سادات مستحقین ہونے چاہیے۔ جو سہم امام ہے اس میں سے 2/3 کی اجازت دی گئی، یعنی 900 جو سہم امام ہے اس میں سے 2/3، اور وہ 2/3 مثال طور پر اس مثال میں $600 بنے گا۔ اچھا، یہ بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق جو انہوں نے اجازت دی یہ مومنین تک آپ نے پہنچانا ہے۔ باقی آپ جو جنرل چیریٹی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے جنرل مال سے کر لیجئے، اس میں ثواب بھی ہے اور اس کا اجر بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ جو ہے ان کی جانب سے اجازت وہ مومنین کے لیے ہے کہ جو وہاں مستحقین موجود ہیں۔ اور البتہ ایک اور مزید شرط کے ساتھ کہ جس میں ایک آسانی بھی آ جاتی ہے بعد میں، چونکہ بات نکلی تو میں جملہ گزارش کر دوں کہ چونکہ آیت اللہ سیستانی جب بھی اس طرح کے سہم امام خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، چاہے سیلاب کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ، تو وہ ان شرائط کے ساتھ احتیاط واجب کے طور پر کہتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر وہ شخص بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، آپ کے ہیلپ کرنے سے اسے گناہ کے کام میں مدد نہ مل رہی ہے۔ اب ان سارے معاملات کو اس صورتحال میں دیکھنا بڑا مشکل ہے، تو چونکہ احتیاط واجب ہے لہٰذا آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ رجوع کر کے مثال کے طور پر آیت اللہ زنجانی پر اگر فل عالم پر آ جائیں تو انہوں نے ان ساری شرائط کو نہیں لکھا، اور انہوں نے کہا کہ 2 ہی شرطیں ہیں، جو 2 شرطیں یوزولی پوری ہو جاتی ہیں تقریباً ہر مومن میں۔ ایک تو یہ کہ شرابی نہ ہو، دوسرا یہ کہ آپ کی اس امداد سے اس کے گناہ کے کام میں مدد نہ مل رہی ہو، تو اس کو وہاں تقریباً ایسا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ رجوع کرتے ہوئے اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے، سنت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ اپنے طریقے سے بھی جہاں سے پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے چاہیں گے تو ہمارا بھی ایک سلسلہ ہے وہاں پر، اور خاص طور پر وہاں جو مدرسین، علماء، طلباء، دین کے خدمت گزاران، ان کے گھر ختم ہو گئے، تو ان تک ہر ایک اپنے اپنے طور پر پہنچ رہا ہے۔ ہم بھی جہاں تک ہمارے لیے گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ سنت سید سجاد علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پر عمل کر رہے ہیں۔ آخری گزارش وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے پھر اس طرح سے بس اپنے جد کے معارف اور احادیث کو پہنچاتے گئے یہاں تک کہ پھر وہ حدیث پوری ہوتی ہے۔ خدا کی قسم عجیب ہے یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسانوں کے سامنے اٹھا دیتا ہے۔ جب عبد الملک کی حکومت کا زمانہ اور اس کا بیٹا ہشام ابن عبد الملک، جو بنی امیہ کا 10واں بادشاہ بنائے اور خلیفہ بنائے، وہ آیا ہوا ہے اور حج کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور بھیڑ ہے اور انتظار کر رہا ہے کرسی میں کہ اب یہ بھیڑ چھٹے تو میں جاؤں خانہ کعبہ کے پاس۔ عجب ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف اور لاغر شخص جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وہ چلا۔ آپ تصور کیجئے گا یہ آسان منزل نہیں ہے کہ اتنا رش ہو اور اس کے بعد بھیڑ چھٹتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شخص جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے خانہ خدا کی طرف۔ بقول شاعر کے ایک بڑا اچھا تھا کہ کعبے کی زیارت کو ہر شاہ و غلام آیا، تصور کیجئے گا، کعبے کی زیارت کو ہر شاہ و غلام آیا، جھکنے لگی پیشانی آخر وہ مقام آیا، جھکنے لگی پیشانی آخر وہ مقام آیا، دیکھا جو علی آیا پھر خانہ خالق میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ دیکھا جو علی آیا
پھر خانہ خالق میں خود کعبہ پکار اٹھا، ہٹ جاؤ امام آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ابن مولود کعبہ صلوات اللہم صلی سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور اس کے حواریوں میں سے حشام عبد الملک کے حواریوں میں سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے جو یہ جا رہا ہے تو کعبہ اس کا اس طرح سے استقبال کر رہا ہے، بھیڑ چھٹ رہی ہے؟ کہ لا اعرف، میں نہیں جانتا۔ ہاں، پرزدق وہاں موجود تھے۔ سبحان اللہ، کہ ھذا الذی تعرف البطح وتعته کیا کہنے۔ والبیت یعرفه والحل والحرم سبحان اللہ، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا۔ سبحان اللہ، کہ یہ وہ ہے کہ جسے بیت بھی جانتا ہے اور وتعته، یعنی یہ کہتے ہیں اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی کعبہ جانتا ہے۔ والبیت یعرفه والحل والحرم، اسے حل بھی جانتے ہیں، اسے حرم بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجد مسجد الحرام بھی جانتی ہے۔ یکاد یمسکو عرفان راحتے رکن الحتیم اذا جاء قد یستلم، کہ جب یہ پہنچتا ہے حجر اسود پر تو اس سے پہلے کہ حجر اسود کا یہ بوسہ دے، حجر اسود آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کا بوسہ سبحان دے، اللہ، سبحان اللہ، کیا اسے حجر اسود جانتا ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، یہ فرزند فاطمہ ہے، اگر تو جاہل ہے تو میں بتاتا ہوں یہ فرزند فاطمہ ہے۔ ہاں، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، کہ اس کے جد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوتوں کو ختم کیا ہوا ہے۔ جی، فرزدق کو قید میں اسنان کے زندان میں ڈالا گیا، عین سین نون الف نون، اسنان کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ امام زین العابدین السلام نے 12,000 درہم بھجوائے، 12,000 درہم بھجوائے اسے، تو اس نے یہ کہہ کے واپس کیے کہ مولا میں نے فقط خلوص سے کہا تھا اور آپ کے خانوادے کی خوشنودی چاہتا تھا فقط۔ امام اسلام نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے خانوادے کی خوشنودی چاہتے ہو، تمہارا اجر ہمارے ذمے ہے، لیکن رکھو یہ 12,000 درہم بھی۔ کیا کہنے، بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، اس میں دونوں کا فریضہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سمجھایا۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ اس خاندان کی خوشنودی کی خاطر ذکر کرے، اور جہاں اہتمام ہو رہا ہے وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ذکر کرنے والے کی خدمت بھی کرے۔ یہ دونوں امام علیہ السلام نے سمجھائے، کہ ایک طرف سے اس نے امام علیہ السلام کا ذکر کیا، امام نے بھجوایا تو اس نے واپس کرتے ہوئے پہلے یہ سمجھا کہ اگر میں اس ہدیے کو لے لوں گا تو خلوص ختم ہو گیا، اس کا مطلب امام نے کہا نا وہ تمہارا اجر ہمارے اوپر ہے، ہم جانتے تم نے خلوص سے کہا تھا لیکن رکھو یہ۔ تو یہ دو طرفہ ذمہ داری امام علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک منزل وہ آئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے زہر دیا ہے کہ جب امام کی شہادت واقع ہوئی، اللہ اکبر، یہ وہ امام ہے جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو محو کر دے گا۔ یہ حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے، اس پہ شک نہ کیجیے گا۔ امام زین العابدین اسلام ہی کی محبت پہ آپ تشریف فرمائے یہاں پر نا، جب ان کی محبت میں آپ یہاں فرش عذاب پہ تشریف فرمائے، اللہ معاف نہیں کرے گا، محو کرے گا، یہ فرمایا رسول اللہ نے، محو کر دے گا اللہ گناہوں کو۔ سبحان اللہ۔ جی عزیزوں، ایک بات یہ ہے کہ بار بار جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ اور ہم میں سے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس جیسی کوئی بھی حدیث ہو اس حدیث کو سننے کے بعد اس حدیث کی وجہ سے گناہ کرے، چونکہ پھر وہ حدیث اس گناہ گار کو شامل نہیں کرتی، اس سے وہ آلریڈی ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن عام انسانی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، کبھی بھول چوک ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، کبھی نفس پرستی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا، گناہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے اس فرزند کی محبت کے ساتھ آؤ گے اللہ کے پاس تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عظمت امام زین العابدین اسلام پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و بات واضح ہو گئی۔ امام جب شام پہنچے،
تابوت امام زین العابدین علیہ السلام کی برآمد کی ہے۔ امام علیہ السلام جب شام پہنچے تو شام میں 5 لاکھ کا مجمع، میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں، کہ جو شہر کے باہر تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ تماشا دیکھنے لوگ آئے ہوئے تھے۔ 3 دن تک اہل بیت رسول کو شام کے باہر کھڑا کیا گیا تھا۔ جب امام علیہ السلام قافلہ سالار ہیں تو جب اس قافلے کو شام میں لے جانے کی باری آئی نا 3 دن بعد، تو بی بی ام کلثوم نے شمر سے یہ کہا کہ دیکھ ہمیں اس دروازے سے لے جا جہاں مجمع بہت کم ہے۔ آگے اگر کتاب میں جملہ نہ ہوتا تو میرے لیے پڑھنا ناممکن تھا، اس لیے کہ جملہ پڑھا سکتا۔ فرمایا تو ہمیں اس مقام سے لے جا کہ جہاں بھیڑ کم ہے تاکہ ہم بے پردہ نظر آنے کی ذلت سے بچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ شمر نے وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی سے جواب دیا کہ میں یہاں پڑھ نہیں سکتا یہاں سے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں اس جگہ سے لے جاؤں گا جہاں سب سے زیادہ مجمع ہے، باب الساعات، جہاں ہجوم تھا، بہت زیادہ بھیڑ تھی، ہجوم تھا، تو باب الساعات سے اس نے کہا میں لے جاؤں گا تمہیں۔ باب الساعات کے باہر بھی اہل بیت کے قافلے کو کھڑا کر دیا گیا۔ امام کہتے ہیں کہ جبکہ یہودی اور عیسائی جا رہے تھے دربار میں، انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم وہاں کھڑے رہے۔ نعمان بن منظر مدائنی کہتے ہیں کہ امام زین العابدین اسلام نے کہا کہ مجھ پر 7 طرح کے مصائب شام میں وہ آئے تھے کہ میں اس سے پہلے کے مصائب بھول گیا۔ پہلی مصیبت امام نے بیان فرمائی، یہ صاحب رمز المصیبہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلی مصیبت یہ بیان فرمائی کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں بھیڑ تھی، ہجوم تھا، اور انہوں نے یعنی یزیدی فوجیوں نے نیزے کی انیاں وہ بیویوں کی طرف کر لی اور دف اور تنبورے بجانے والوں کو بلا لیا گیا۔ ڈھول بجانے والے تھے، مغنیاں عورتیں تھیں اور وہ گیت گا رہی تھی اور نیزے کی انیاں چبوئی جا رہی تھی فاطمہ اور علی کی بیٹیوں۔ یہ شام کی پہلی مصیبت امام نے بیان کی۔ دیکھو امام سجاد کربلا 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 نہیں کہتے تھے، کوفہ 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 نہیں کہتے تھے، الشام الشام الشام، شام اور شام اور شام کے مسائل رونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عزاداری تو ہے ہی اصل میں یہی عزیز ہو، کبھی اور سناؤں گا آپ کو۔ یہ جو مجلس سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ احیاء امر آل محمد ضرور ہے، لیکن عزاداری اس وقت شروع ہوتی ہے جب گریہ شروع ہوتا ہے۔ عزاداری کا مزاق یہ گریہ ہے، عزاداری کا مزاق یہ ماتم ہے، عزاداری کا مزاق وہ شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام جسے امام محمد باقر علیہ السلام نے بڑی مظلومیت کے عالم میں اٹھایا تھا۔ بیمار کا تابوت ہے۔ دوسرا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہمارے اوپر گرم پانی پھینکا جاتا تھا اور آگ پھینکی جاتی تھی۔ امام نے فرمایا کہ میرا امامہ جل گیا اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میرا سر جل رہا تھا۔ عجب مصائب امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہر مجلس میں چاہتا ہوں کہ وہ روایت کی جو کتابوں ہی میں ہے لیکن نئی روایتوں سے آپ روشناس ہو جائیں کہ پتہ چلے کہ مصائب کی تفصیل کیا کیا کچھ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسری امام نے بات بیان فرمائی، شام میں ہم پہ مصائب آئے کہ اتونا بحبال وربخونا مثل الاغنانی، ہمیں جانوروں کی طرح رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ایک جملہ میرے لیے پڑھنا بڑا سخت ہے لیکن بہرحال چونکہ کتاب میں ہے لہذا میں پڑھ سکتا ہوں اسے۔ امام کا فرمان ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی گردن میں رسی باندھ دی گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا گلا بندھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی ایک رسی میں جب میری پھوپھی اپنا سر اٹھاتی تھی تو سکینہ کا گلا دھوتا تھا۔ اب کسی بیوی کی کلائی، کسی کی گردن، کسی کا گلا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں طوق تھا۔ یہ مصائب امام نے نعمان ابن منظر مدائنی سے بیان کر رہے ہیں امام۔
کہ یہ مصائب آئے. پھر فرمایا کہ یہ ہمیں گھسیٹ کر لے گئے یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے میں اور ان سے کہتے جاتے تھے کہ یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ جس کے باپ نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا تھا تو اس سے انتقام لے لو. تو اب امام فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس لکڑی تھی تو وہ لکڑی مار رہا تھا, کسی کے پاس مٹی تھی تو وہ بی بی زینب پر مٹی پھینک رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجب عالم عزیزوں, عجب کیفیت قلب کی اس وقت. پھر امام علیہ السلام ہی کا بیان ہے. امام نے فرمایا کہ ہمیں لے گئے یہ غلام فروشوں کے بازار میں. بس روایت میں اتنا ہی ہے کہ اللہ کی حکمت یہ رہی کہ یہ ہمیں غلام اور کنیز بنا کر بیچ نہ سکے. انہیں محسوس ہوا کہ ابھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک یہ مختلف گلیوں میں پھراتے رہے اور پھر ہمیں دربار میں لے گئے. زندان کے بارے میں 7واں امام نے زندان کے بارے میں جملہ کہا کہ نعمان زندان میں نہ چھت تھی کہ جو گرمی اور سردی سے بچا سکے. روایت میں ساتھ جملہ ہے کہ شدید سردی سے بچے ٹھٹر جاتے تھے زندان شام میں. جنہوں نے شام کی سردی دیکھی وہ بھی جانتے ہیں. اور شدید گرمی میں جھلس جاتے تھے. اور ہمیں کھانے اور پینے کے لیے اتنا کم پانی اور کم غذا دی جاتی تھی کہ بس بچے ایسا تھا کہ جاں بلب ہوں, مرنے کے قریب ہوں. لہٰذا وہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بی بی زینب اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی تھی. اور شہزادی کو, جس شہزادی نے شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی, زندان شام میں فاطمہ کی بیٹی کو بیٹھ کر نماز شب پڑھنا. اللہ اکبر. یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے سجاد کو بوڑھا بنا دیا. سجاد کہتے رہے الشام الشام الشام. دیکھو آپ رونے کے لیے تشریف لائے تو میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ ایک روایت اور سناؤں. یہی جب شام میں جو داخلے کی روایت ہے نا, اسی میں ہے کہ اب میں نے کہا نا کہ روایت میں اس طرح سے تھا کہ کسی بیوی کا گلا, کسی کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے تھے ایک رسی میں, اور جا رہے تھے ہم دربار میں. تو 7 دروازے تھے اس دربار کے. اس کی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ پہلے دروازے پر فوجی کھڑے ہوئے تھے, وہ آوازیں کس رہے تھے. دوسرے پر تماشائیوں کا ہجوم تھا. تیسرے پر اراکین شہر تھے. چوتھے پر بڑے بڑے سفیر آئے ہوئے تھے. اس کے بعد وزیر آئے ہوئے تھے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا بار بار کہتی جاتی تھی اے ام فرما نہ گھبراؤ, زینب موجود ہے. اے سکینہ نہ گھبرانا, علی کی بیٹی زینب موجود ہے. بی بی زینب ایک ایک بیوی کو لیتی گئی چلتی گئی, یہاں تک کہ جب 7واں دروازہ رہ گیا تو بی بی بیٹھ گئی وہاں جا کے. کہا بیٹا سجاد کیا حکم ہے؟ کہا پھوپھی اماں امر الہی سے ہمیں اس منزل کو طے کرنا ہے. پھوپھی اماں صبر کا کمال دکھلانا ہے یہاں پر. تو بی بی نے کہا نہیں, میں بے صبری نہیں دکھا رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بیویاں اور بچے جمع ہو جائیں تو ذرا مڑ کر نانا کو سلام تو کر لوں میں, اور کہہ دوں کہ نانا آپ کی نواسیاں دربار شام میں جا رہی ہیں. یہ کہہ کر بی بی اٹھی اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. نانا کو سلام کیا اور بیویوں کو لے کر. جنہوں نے دربار شام دیکھا ہے آج بھی جب اسے دیکھو تو دل دہل جاتا ہے, عجب حالت ہوتی ہے. سب سے پہلے آگے سید سجاد تھے. سجاد داخل ہوئے دربار میں, جنبش میں دربار گویا. عجب کیفیت ہے وہاں پر. امام زین العابدین علیہ السلام اور بیویوں کے ساتھ جب داخل ہوتے تو روایت آگے یہ ہے کہ یہ سپاہی جلدی کرتے تھے کہ بچوں سے انہیں مار مار کے کہ جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو. تو اس جلدی میں اگر کوئی بچہ گر جاتا تھا تو بچہ تڑپ کے کہتا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں نہ مار, ہم پہلے ہی بہت زخمی ہیں, ہمیں نہ مار, ہم پہلے ہی بہت زخمی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا سجاد 21 رمضان میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں اس طرح سے شرابی اور ظالم کے دربار میں جانا ہوگا. تو میں نے کہا تھا بابا مشکل کشائے کائنات ہے کہ آپ میری مدد کے لیے آئیں گے. اس وقت میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب میں آؤں گا آپ کی مدد کے لیے. یہ کہہ کر بیوی نے ایک طرح رخ کیا کہ سجاد میرا بابا آ گیا مشکل کشائی. السلام علیکم امیر المومنین. کہیں 700 کرسی نشینوں کی تعداد ہے, کہیں 900 کی تعداد ہے. چونکہ دربار میں مسجد میں وہاں جگہ نہیں تھی تو باہر بھیڑ لگا کر کرسیاں لگائی گئی تھی اور وہاں پر
یہودی مملکتوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے سفرا وزراء بیٹھے ہوئے تھے، قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک غلام کھڑا ہوا تھا اور آپس میں باتیں ہو رہی تھی. سن لینا اس روایت کو. آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ اچھا وہ علی کی بیٹی ہے، وہ محمد کی نواسی ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ آپس میں باتیں ہو رہی تھی. یزید شراب کے نشے میں تھا اور اس کے سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا. مجھے معاف کرنا عزیزوں، مصائب دل پر بڑی تکلیف دے گا لیکن کیا کروں، میرا امام 35 سال تک ان مصائب پر روتے روتے جوانی میں بوڑھا ہو گیا. یزید شراب بھی پیتا جا رہا ہے اور جام چھلکاتا بھی جا رہا ہے، کہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں. ظہر ابن قیس سے اس نے پوچھا کہ یہ سارے سروں میں جو اور سر رکھے ہوئے تھے، کون سا سر کس کا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے سامنے سر ہے یہ تو حسین کا سر ہے، پھر یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ اون و محمد کے ماؤں کے سامنے ان کے سر، ان کے بچوں کے سر موجود ہیں. اب اللہ جانے جب علی اصغر کا سر آیا ہوگا عمر رباب کے سامنے تو 6 ماہ کے علی اصغر کی ماں عمر رباب کے دل پر کیا گزری ہو. جب وہ سروں کو دیکھ چکا اس کے بعد اس نے پوچھنا شروع کیا بیویوں کے بارے میں. آخری جملے پر آ گیا بس. تو کہتا ہے من حاضی، یہ کون ہے، من حاضی، یہ کون ہے، من حاضی، یہ کون ہے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اور بیویاں اپنے گھیرے میں لے کر کھڑی ہوئی تھی تاکہ بیوی کا حجاب باقی رہ سکے. تو یزید نے پوچھا من حاضی المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے جو باقی بیویوں کے ہجوم میں کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ بیوی کا نام لے سکے. بیوی نے خود شجاعت حیدری سے فرمایا کہ انا زینب بنت علی ابن ابی طالب، میں فاطمہ کی بیٹی علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب ہوں. اس نے کہا یہ بچی کون ہے؟ میں نے کہا آخری جملہ ہے یہ. میں نے کہا یہ بچی کون ہے؟ میں نے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے. تو آگے روایت یہ ہے کہ یزید نے کہا کہ اچھا اس کا گلا کھول دو اور اسے سب سے الگ کر کے دربار میں درمیان میں بٹھا. اب ایک 4 سال کی بچی ہے، سارے تماشائیوں کا ہجوم ہے، ایک اکیلی بچی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے. یزید نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، تو میں تو تب مانوں کیا وہ امام تھا؟ کہا یقیناً میرا باپ حجت خدا امام وقت تھا. کہا میں تو تب مانوں کہ یہ کٹا سر تیری گود میں پہنچ جائے وہاں. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے اپنے جلے میں دامن کو پھیلایا، کہا پروردگار ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، پروردگار یہ سر میری گود میں پہنچ جائے. اللہ جانے کیا معجزہ ہے، کیا مکاشفہ ہے، خدا جانتا ہے. بہرحال حسین کا سر شہزادی کی گود میں پہنچا اور بیوی نے جھک کر اپنے بابا کے بوسے لیے. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا اور فرمایا من الذی قطع وریدک، بابا یہ آپ کی گردن کی رگیں کس نے کاٹی بابا؟ من الذی خضب شیبا، بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا بابا؟ یہ کہہ کر بچی خاموش ہوئی اور فرمایا بابا میرے چہرے پر تماچوں کا نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو، سجاد نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو. ایک منزل وائی کے زندان شام میں سجاد نے اسی بہن کو بندے ہاتھوں کے ساتھ دفنایا. عزیزوں سجاد تو مدینے آ گئے لیکن کھانے کو دیکھ کر روتے تھے، پانی کو دیکھ کر روتے تھے، تنبا ذبح ہو رہا ہوتا تھا اسے دیکھ کر روتے تھے، غریب الوطن کو دیکھ کر روتے تھے، یہاں تک کہ امام کو زہر دیا گیا اور پھر امام کا تابوت اٹھا. میں نے عرض کیا ہے اہل بیت میں یہ پہلا جنازہ ہے جو کچھ شان سے اٹھ گیا تھا، لیکن کیا سجاد کی روح شاد ہوئی ہوگی یا تابوت سے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا تیرا لال تجھ سے شرمندہ ہے، بابا کل آپ کا جنازہ تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بابا میں تنہا تھا آپ کے لاشے پر.
کیا کبھی دیکھا ہے کسی جنازے پر کوئی ایک تنہا وارث ہو، فقط ایک اکیلا ہو؟ کہ بابا میں تنہا تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں، بابا آج میرا جنازہ اٹھانے والے اتنے ہیں، آخری جملہ یوں بھی سن لو، چونکہ تابوت آنے لگا ہے، اور واقعی میں اس تابوت پر، ورنہ میں مسائل ختم کر دیتا، لیکن چونکہ تابوت ہے اور اب رو چکے، گریہ ہو چکا، ماشاءاللہ ایک عجب روحانیت ہے اور رقت کی کیفیت ہے۔ دیکھو اسی مدینہ میں فاطمہ کا تابوت بھی اٹھا تھا، سوچ لو، دادی کے تابوت سجاد پوتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو اسی مدینہ میں فاطمہ کا تابوت بھی اٹھا تھا، وہ رات کی تاریکی میں تھا، جب علی نے دفن کر دیا تو کسی کو قبر کا بھی نہیں پتا تھا۔ عزیزوں اسی مدینہ میں حسن مصطفیٰ کا تابوت بھی اٹھا تھا، سفر میں شہادت آئے گی نا، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر اتنے تیر مارے گئے، یا اللہ، لیکن جب سجاد کا تابوت اٹھا تو مدینہ شریک تھا۔ جب امام محمد باقر نے اپنے بابا کو، یہ اب میں جملہ جو پڑھ رہا ہوں علامہ ذیشان حضرت جواری صاحب کی کتاب سے پڑھا ہوں، محافل و مجالس وہاں سے پڑھ رہا ہوں، امام باقر شدت سے گریہ کرتے ہوئے گئے، اور جنت البقیع میں جب تابوت لے کر اپنے بابا کے لاشے کو لحد میں اتارا تو امام محمد باقر یہ فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین ابن علی، گویا ان کا چہرہ دیکھا میں نے قبر میں، اور حسین کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور کہا لاؤ بیٹا سید سجاد، اے محمد باقر میری امانت مجھے واپس کر دو، میرا بیمار فرزند، میرا عزادار دنیا سے چلا گیا، میرے سجاد کو میرے حوالے کر دو۔ عجب نہیں، بس سجاد نے بھی وہ منظر یاد کیا ہو۔ اے بابا حسین، جب میں آپ کو لحد میں اتار رہا تھا تو آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا کے ہاتھ پر، اور کہا تھا اے میرے سجاد، میرے حسین کو، سجاد کا تابوت آ رہا ہے جو امام محمد باقر نے اٹھایا، قبر میں لاشا امام حسین علیہ السلام نے لیا۔ مجھے اپنے صرف موسیقی کی
سر میں ہے